कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल मैम हमें अमजद भाई का मालूम हुआ हाँ जी। ये अचानक ही अल्लाह की तरमीम थी कि हम तक ये न्यूज़ पहुँची और यकीन करें कि पैरों तले ज़मीन निकल गई बिल्कुल। और सुन के एकदम से क्योंकि अभी 1 दिन पहले ही वो हमारे साथ स्पेस में मौजूद थे। हुँ, वो हमारी फैमिली का हिस्सा थे, बहुत नफ़ीस, बहुत प्यारे भाई बिल्कुल। और मैं अल्फ़ाज़ मेरे पास नहीं है उनके लिए। अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। आमीन। उनके आला दर्जात, उनके मुक़ाम वहाँ पर बुलंद करे, उनको आमीन। दोज़ख के आखिरत की कब्र के हशर के अज़ाब से महफ़ूज़ रखे अल्लाह आमीन, पाक। आमीन। आमीन और आपको सब्र जमील अता आमीन, करें आमीन। और आपकी फ़ैमिली को भी सुबह मेरी आपकी मदर से बात हुई थी। हाँ जी। तो उनसे रिक्वेस्ट की थी मैंने। यहाँ पे हमारे बहुत सारे बहन-भाई हैं जो आपसे ताज़ियत करना चाहते हैं। हाँ जी। मैं ये चाहूँगी पहले हमारे साथ शकील भाई आई थिंक थे, अभी नज़र नहीं आ रहे तो आकर ताज़ियत कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا پروردگار ہمارے بہت اچھے بھائی، بہت نرم دل انسان، تیرے دین کے ساتھ محبت رکھنے والے، یا اللہ تیرے دین کی خوبصورت باتوں کو ہمیشہ ڈھونڈنے والے، یا اللہ ہمارے امجد بھائی تیرے پاس حاضر ہو گئے ہیں، یا پروردگار ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما، یا پروردگار ہمارا ان کے ساتھ جتنا بھی ساتھ رہا ہم نے ہمیشہ ان کو بہت نفیس انسان پایا، اپنی گفتگو میں، اپنے سوالات میں، اپنے جوابات میں ہم نے انہیں انتہائی شفیق انسان پایا، خوبصورت باتیں کرنے والا انسان پایا، اور معاملات میں جتنا ہم ان کو جان سکے دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، اپنی طاقت سے بڑھ کے لوگوں کے لیے اچھائی کرنے کے جذبات رکھنے والا پایا، یا پروردگار ان کی ان تمام اچھائیوں کو کئی گنا بڑھا کر یا اللہ ان کے نامہ اعمال کی زینت بنا دے، یا پروردگار یا اللہ بتقاضۂ بشریت دنیا کے اندر رہتے ہوئے یا اللہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا پروردگار ان سے بھی ہوئی ہوں گی، یا اللہ ان تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، یا پروردگار ان کی ان غلطیوں کو ان کے نامہ اعمال سے ختم فرما دے، یا پروردگار انہیں تیرے دین کی جستجو تھی، تیرے دین کی احکامات کی تلاش میں تھے وہ، یا اللہ اس حوالے سے تو وہ ایک طالب علم تھے، اور یا اللہ جب کوئی طالب علم اس دنیا سے جاتا ہے یا اللہ تو نے اس کے لیے بہت بڑے وعدے فرمائے ہیں، یا اللہ ان کو وہی اجر عطا فرما جو ایک طالب علم دنیا سے جب تیرے پاس حاضر ہوتا ہے جو اجر تو نے اس کے لیے رکھا ہے، یا پروردگار امجد بھائی نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ جو نیکیاں کی، یا اللہ دوسرے لوگوں کے لیے جو ان کے اچھے احساسات تھے، دوسرے لوگوں کے لیے ان کے جو اچھے گمان تھے، یا پروردگار ان کو
بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے ان کے نامہ اعمال کی زینت بنا دے۔ یا پروردگار ان کی قبر کو کشادہ فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا پروردگار عالم برزخ کی زندگی ان کے لیے بہت سکون والی بنا دے۔ یا پروردگار اس زندگی میں عالم برزخ کی زندگی میں یا اللہ ان کو سکون کی نیند نصیب فرما، اور جو اس زندگی میں اپنے نیک بندوں کے لیے انعامات تو نے رکھے ہیں وہ تمام انعامات ان کو بھی عطا فرما۔ اور یا اللہ کل آخرت میں میدان حشر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت اور آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں میں شامل فرمانا۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمانا۔ یا پروردگار جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا پروردگار ان کے اہل خانہ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو اور ان کے تمام اقارب کو یا اللہ ان کے اس بچھڑنے پر یا پروردگار انہیں صبر جمیل عطا فرمانا۔ یا پروردگار خصوصی طور پر ان کے گھر کے جو قریبی لوگ ہیں، ان کے زوجہ کو، ان کے بچوں کو یا اللہ اس سانحے کو انہیں صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس عظیم صدمے پر ان کو صبر عطا فرما۔ یا پروردگار جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے یا پروردگار ان سب کے لیے یا اللہ اچھے معاملات فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا پروردگار سب کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغات بنا۔ یا پروردگار آخرت میں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ عالم برزخ کی زندگی سب کے لیے خوبصورت فرما۔ یا اللہ اگر کسی کے اوپر کوئی سختی ہے یا پروردگار وہ معاف فرما دے۔ یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو سختیوں کا دور فرمانے والا ہے۔ یا اللہ اگر کسی کے اوپر بھی کوئی سختی ہے تو وہ دور فرما دے۔ یا پروردگار جتنے مسلمان زندہ ہیں یا اللہ ان سب کو اپنے پیارے دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع اور محبت، آپ کے خاندان کی محبت اور آپ کے صحابہ کرام کی محبت عطا فرما۔ یا پروردگار ہم سب کی زندگیوں کے اندر یا اللہ وہ برکت پیدا فرما دے یا اللہ جو تو اپنے نیک بندوں کی زندگیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ یا پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ شاہد بھائی۔ میں ریکویسٹ کروں گی سب سے پہلے انجینئر صاحب سے کہ وہ پلیز تعزیتی کلمات جو بھی آپ پلیز ادا کیجیے، اور آپ لوگ ون بائی ون ہینڈ ریز کرتے جائیں اور تعزیت کرتے جائیں، اور مائک پھر اس کے بعد چھوڑتے جائیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی انجینئر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا جی بات یہ ہے کہ زندگی رب کریم نے انسان کو دنیا میں بہت تھوڑی اور بڑی عارضی سی دے رکھی ہے، اور ہم سب کو اسی راستے پر جانا ہے جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، امت گئی، اور ہم میں سے امجد حسین صاحب بھی گئے۔ آپ کے دو والد تھے، ہمارے تو 2 مہینے کے ساتھ ہی، لیکن سچ یہ ہے پتہ چلتا ہے ساری زندگی کرتے رہے، ایسا کمال کا رشتہ
जिंदगी में नहीं बुला पाएंगे, लेकिन ये बात जो है ये आसरा देती है। और मुझे पूरा रब करीम पे यकीन है कि उन्होंने एक दिन कहा था कि हम सारे जो इसमें दुआ करें कि हम दुनिया में ना मिलें एक दूसरे को ना देखें, हम सब क़यामत वाले दिन इकट्ठे हों और वहां एक दूसरे को देख के खुश हों, रब हमें वहां इकट्ठा करे। तो रब ने उनकी ये दुआ सुन ली। मैं 2 माह में मैं जितना उनको जान सका, एक तो ये कि माशाअल्लाह रब करीम ने उनको बड़ी अच्छी जुबान दी, अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा दिया, नरम कलाम थे, बड़े आहिस्ता से बात करते थे, सख्त बातों को आसानी के साथ सुनते थे और कोई जवाब बड़े इतने धीमे अंदाज में देते कि जिससे शफकत टपकती थी। दोस्तों के साथ इतनी मोहब्बत कि किसी का बरम गवाना मुनासिब नहीं समझते थे। ये तो थी इंसानों के साथ मुआशरत, कोई जान पहचान हो या ना हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा बात मुझे ज्यादा अच्छी लगती थी और मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि हर वक्त कुरेद कुरेद कर कि मैं कहीं गलत ना हो जाऊं, मैं कहीं रास्ता ना भूल जाऊं, मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचे, रब उनके लिए दीन को अच्छा करे, मुझे इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ कोई ऐसी बात ना मुझसे सरजद हो जो मैं जानना चाहूं और मैं न जान सकूं। तौहीद और इंसानी मामलात पर बड़ी निगाह थी और दुनियावी और माशरती मामलात को बार बार वो पूछते थे और ये जानकर खुश होते थे कि शुक्र है मैं ठीक हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो इल्म रब करीम का सब हदायत अल्लाह की तरफ से, लेकिन इंसान के इख्तियार में ये दिया है कि जो हदायत की तरफ बढ़ता है रब उसके लिए उस हदायत को आसान कर देता है और जो उस तरफ आना चाहे रब लोगों को उसके लिए बहुत आसान और रसाई के काबिल बना देता है। तो अमजद साहब ने हम सबको, सच्ची बात है कि हम में से कोई नहीं बुला सकेगा, ये बड़ा मुश्किल है उनको डिस्कस करना। मैं तो दुआ करता हूँ रब करीम उनके अमाल को कई गुना बढ़ाकर उसका अजर दे और उनके लिए वो ये जो आलम बरज़ख का मामला है ये आसान हो। फिर जो यौम दीन है उसमें रब करीम उन लोगों में शामिल करे जिन्हें बगैर पूछे रब करीम ने कहा है कि मैं जन्नत में भेजूंगा। फिर ये भी मेरी दुआ है कि वो अच्छे थे, वो अच्छाई की तरफ बढ़ते थे, इस महफिल को नहीं छोड़ना चाहते थे। लोगों का अगर पता चले कि किसी की कोई जरूरत है तो वो फौरन पूरी करने की कोशिश करते थे। लोगों की मदद करना उनका एक खासा था और वो दोस्तों का ख्याल रखते थे, जिसका कोई मसला हो वो समझते थे कि ये मेरा मसला है। बिल्कुल ऐसे जैसे शायद साहब को पता चला तो उन्होंने कहा मैं बेटे को भेजता हूँ, गाड़ी भेजता हूँ, आपने कहाँ आना है मुझे बताएं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। ये उनके लिए नहीं, ये हम सब के लिए उनका यही रवैया था। तो वो ये सोचते रहते थे कि इस स्पेस से किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कहाँ खड़ा हो सकता हूँ। तो जो शख्स ये सोचता है उसके लिए तो रब दुनिया को खड़ा कर देता है कि वो उसके लिए खड़े हो जाए। तो हमारे हाथ उनके लिए खड़े हैं कि रब करीम उनको इसका वो अजर दे जिसके साथ वो आसाइश में हो और उनका कोई हिसाब किताब ना हो। अब देखें, आप बच्चे हैं, आपके बहन भाई होंगे सारे। एक तो ये है कि हम सब बिल्कुल ऐसे जिस तरह उनका था, हमारी आप सब के लिए भी यही दुआ है और हमारी ख्वाहिश रहेगी कि रब करीम आप सब के लिए इस दुनिया की जिंदगी आसान करे और उनका घाटा, वालिदैन का घाटा जो है ये पूरा नहीं होता, ये रह रह के याद आता है। आदमी अकेले में रोता है, कभी पूरा नहीं। जिसके वालिदैन मर गए सिर्फ उसको पता है, कोई नहीं जान सकता वालिदैन का दुख। मेरे नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं अपने वालिदा, तो ये दुख बड़ा मुश्किल है बयान करना, लेकिन
آپ ہیں تو میں ہم کریں گے بات. بہت مشکل ہے ابھی. آپ کے والد اچھے تھے، آپ سارے کوشش کریں کہ والد کے نقش قدم پر چلیں، ان کے لیے دعا کریں، چھوٹے چھوٹے ایسے کام کریں جو ان کے لیے اچھے ہوں، چھوٹے چھوٹے کام اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں، اپنے سے جو نیچے ہیں ان کا خیال رکھیں، اچھے الفاظ سے رشتہ داروں کو یاد کریں تاکہ امجد صاحب کے لیے اللہ رب العزت وہاں اور آسانی پیدا کرے. اور یہ ساری باتیں جب آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ جو رب کریم جس کی توفیق دے، اگر آپ یہ کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ رب کریم کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس اولاد کو والدین کے ساتھ جنت میں رکھوں گا جو وہ اولاد والدین کے نقش قدم پر چلتی ہے اور وہ والدین ایمان والے تھے. تو اگر اولاد کے اعمال میں کمی بھی ہوگی تو رب کریم نے کہا ہے کہ میں اس کمی کو اپنے فضل سے پورا کر کے اس اولاد کو والدین کے ساتھ ملا دوں گا. میری دعا ہے کہ آپ انہی اولاد میں سے ہوں جو اپنے والدین کو اللہ کے فضل سے ملیں گے. تو ہماری دعا بچے رہے گی آپ سب کے لیے. وہ آپ نے نہیں کھویا، سچ یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ کھویا. ہم نے ان کی آواز کھوئی، ان کے اچھے الفاظ کھوئے، ان کا اچھا انداز کھویا، ان کا طریقہ کار کھویا. رب کریم پر اپنا فضل و کرم رکھے اور آپ سب کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. ہماری دعا رہے گی. آمین. جزاک اللہ. اللہ خیر. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے جو یہاں پہ جو جیسے سر نے بولا کہ جن کے والدین نہیں ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے. آپ کو بھی اچانک اس چیز سے سامنا کرنا پڑا تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں اور جو ساری زندگی رہی ہے. بالکل میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں اور جب ہم سیرت النبی پڑھ رہے تھے تو میری ٹرم ہمیشہ میں اور امجد بھائی اکٹھے ہوتے تھے. اچھا ایک میں نے پڑھنا ہوتا تھا، ایک انہوں نے پڑھنا ہوتا تھا. اچھا تو بہت دل کے لہجے میں ان کی جتنی خصوصیات سر نے بولی ہیں دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک بولا ہے. وہ بہت ہی اچھے لہجے میں بات کرتے تھے، وہ سوچ کے بات کرتے تھے اور ان کے اندر جستجو بڑی تھی ہر چیز کے لیے. میں نے میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے ٹویٹر پہ ایک سلسلہ شروع کیا تو اس کے میں نے جب پہلا پیج شائع کیا تو ٹویٹ کیا تو انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا مجھے. اور سب سے پہلے ان کو انتظار ہوتا تھا اور وہ سب سے پہلے مجھے نا اس ٹویٹ کو لائک کرتے تھے اور میرے سلام کا جواب دیا کرتے تھے. 8 انہوں نے لائک کیے ہیں، 9 انہوں نے لائک نہیں کیے. تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ حکم ربی اپنا وعدہ پورا کر کے اس جہاں سے کوچ کر گئے. تو سن کے یقین ہی نہیں تھا کہ کل رات وہ ہمارے ساتھ تھے اسپیس میں اور اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو دل کو آپ کے تو غالب تھے نا، ہمارا ان کا 2 ماہ کا ساتھ تھا، لیکن اس عرصے میں انہوں نے اپنا بہت اچھا تاثر چھوڑا ہم سب پر. بہت ہی اچھا انہوں نے اپنا ایک رجسٹر شو کیا. بہت اچھے انسان تھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق دے جو کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور وہ ان کے لیے جو اگلی منزلیں ہیں اللہ تعالیٰ آسان کرے. آپ سب کو صبر آمین. بہت شکریہ، بہت بس شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت افسوس ہوا آپ کے والد کا سن کے. اول تو مجھے کل یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ رات کو ہمارے ساتھ تھے اور ایک دم سے کہاں چلے گئے. یعنی بالکل یقین نہیں آیا مجھے. تھوڑی دیر تو میں دماغ معاف رہا، لیکن پھر اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا. مٹی ہے، مٹی میں مل جانا ہے سب نے. بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. ان کی قبر میں روشنی رہے، عطر سے معطر رہے اور جنت کی کھڑکی کھلی رہے ان کی قبر میں. سکون ہو، ان کو سکون ملے اور آپ
आप बाप एक छाँव की तरह होता है, एक दरख्त है वो छाँव की तरह होता है अपनी औलाद के लिए। बेशक मेरे वालिद हैं लेकिन बीमार रहते हैं और मैं हर वक़्त उनका ख़्याल रखती हूँ, लेकिन वालिद वालिद ही होता है, जो भी हो। एक दोस्त की तरह होता है। अल्लाह ताला आप सबको सब्ज़ जमील अता फ़रमाए और आप सदका जारिया करें उनकी तरफ से, हर दफ़ा करें, करते रहें ताकि उनको अल्लाह ताला सुकून दे कब्र में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला उनका आला मकाम, बहुत आला मकाम जन्नत में दे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन बहन। जी मैं जी अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मैं भी उनकी बात सुन चुका हूँ हमजा साहब की, और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। जज़ाकल्लाह। जी मैं ना अब आप बोले और आपके बाद फिर शायद बोल। हाँ जी। जी। शाहिद भाई ने पहले हैंड रेज़ किया और मेरे ख़्याल में शाहिद भाई को पहले बारी दे दें। जैसे आप कहते हैं। जी शायद भाई। मोना बहन आप कीजिए, आप कर लीजिए, बाद में करता हूँ। जी, जी ठीक है, शुक्रिया। बहुत अफ़सोस है जी, आपका नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन जी, बस बहुत अफ़सोस है आपके वालिद साहब का। हम बहुत ही धीमे मिज़ाज के, बहुत ही आराम से बात करने वाले इंसान थे और जब भी मैं उनकी आवाज़ सुनती थी, उनकी बात करने का तरीका सुनती थी, तो मैं सोचती थी कि ऐसा तरीका बात करने का मेरा भी होना चाहिए। यानी आराम से बात करना मैंने उनसे सीखा, क्योंकि मैं अक्सर स्पेसेस में ऐसे टॉपिक होते हैं कि बहुत मैं लाउड हो जाती हूँ, बहुत जज़्बाती हो जाती हूँ। तो मैंने अमजद भाई से ये सीखा कि कैसे आराम से जो है वो बात की जा सकती है और कैसे दूसरे बंदे को बात आराम से समझाई जा सकती है। तो मैं उनको सुन के तो फिर मैं प्रैक्टिस करती थी कि हाँ, मैंने अमजद भाई की तरह ही आराम से बोलना है। और बड़ा अच्छा उनका मुतासिरकुन अंदाज़ था, बड़े आराम से उन्होंने बात करनी, कभी भी जज़्बाती नहीं हुए, कभी किसी बात पे गुस्सा नहीं हुए और बहुत आराम से। और जितनी मुझे लगता है कि उनकी सहल तबीयत थी, उसी तरह, उसी सहल तरीके से वो दुनिया से चले गए। मुझे लगता है कि ज़्यादा जैसे कोई जिस्मानी तकलीफ़ या ज़्यादा लंबी जैसे बीमारी होती है, कोई इंसान बेड रिडन हो जाता है, उस तरह का कैफ़ियत शायद उनकी नहीं हुई और वो अल्लाह ताला ने उनको सहल तरीके से अपने पास बुला लिया और ये जन्नती लोगों की निशानी होती है। और जो लोग जाने से पहले ही अपनी खबर किसी न किसी तरह दे दें, वो भी मुझे लगता है कि जन्नती लोगों की निशानी होती है। क्योंकि मेरी वालिदा माजिदा अचानक डेथ हुई उनकी रमज़ान के महीने में। तो जब रमज़ान शुरू हुआ तो मैंने अम्मी को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया कि रमज़ान की मुबारक हो आपको। तो बातों-बातों में उन्होंने कहा कि मैं मुश्किल ही है कि मैं ईद तक ज़िंदा रहूँ, मैं ईद से पहले चली जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि अम्मी ने ऐसे ही ये बात कर दी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वैसे ही उन्होंने कह दी है। लेकिन नहीं, वो 13वें रोज़े की सुबह अज़ान जब अज़ानें हो रही थी तो उस वक़्त वो उनकी डेथ हो गई। और बस ये बहुत ही नेक, मेरे ख़्याल में बहुत ही अल्लाह ताला के करीब जो होते हैं, वो उन्हें पता चल जाता है कि हम जाने लगे हैं इस दुनिया से। तो वो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं, ऐसा इशारा दे जाते हैं जिससे पता चल जाता है। अल्लाह ताला उनकी मंज़िलें आगे की आसान करे, जन्नतों में बहुत प्यारी जगह पे रखे उन्हें अल्लाह मियाँ और अपने पसंदीदा तरीन बंदों में अल्लाह ताला उनको रखे। मुझे याद है जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो उस दिन ना पूरा दिन मैं यही दुआ करती रही कि या अल्लाह मेरे अब्बू को ना शहीदों के करीब, शहीदों के पास रहें, जन्नत में शहीदों के पास रहें मेरे अब्बू। तो शाम को जब सब कब्रिस्तान से मर्द हज़रात वापस आए तो मैंने पूछा कि किस तरह रहा सब मामला, तदफीन खैर खैरियत से हो गई? तो सब कहने लगे कि आपके अब्बू की तदफीन से पहले एक शहीद को लाया गया कब्रिस्तान में, आर्मी के कोई ऑफिसर शहीद हुए थे, तो उनको पूरे वो एजाज़ के साथ दफनाया गया और फिर उनके साथ ही आपके अब्बू को दफनाया गया। तो मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं सुबह से ये दुआ मांग रही थी कि शहीदों के साथ अब्बू रहें। फरमाए और आपको इस सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए। मैं अमजद भाई हमारे लिए बहुत करीब थे, क्योंकि मैंने जिंदगी में जो चंद लोगों को, बहुत नरम अखू लोगों को जो देखा है, सुना है,
امجد بھائی ان میں سے ٹاپ کی لسٹ پہ تھے. اتنی خوبصورت گفتگو کرنے والے اور اتنے تحمل کے ساتھ اگر کسی نے ان سے اختلاف بھی کیا ہے تو وہ اختلاف کا جواب جو ہے وہ اتنے تحمل سے دیتے تھے کہ تقریباً 2 ہفتے ہونے والے ہیں وہ فوت ہوئے. میں ملک سے باہر تھا تو اس صدمے سے میں گزر چکا ہوں جس سے ابھی آپ گزر رہی ہیں. تو دنیا کی زندگی ہماری جو ہے وہ تو ایک دن ختم ہونی ہے اور یقین کیجئے مجھے اپنے والد صاحب کے دنیا سے جانے میں جو ایک والدین کے بچھڑنے کا والد صاحب کے بچھڑنے کا دکھ اس کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو مجھے خوشی ہوئی جس چیز کی وہ یہ تھی کہ وہ دنیا سے جیسا ہم نے ان کو دیکھا وہ کامیاب ہو کے گئے. اور انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی اس دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے کامیاب ہو کے چلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کا ایمان وہ ہے جس پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو میں نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا کہ وہ ہر وقت قرآن پاک نماز پڑھنے کے فوراً بعد قرآن پاک پڑھتے تھے. کبھی ناشکری کا لفظ اپنی زبان کے اوپر نہیں لاتے تھے. تو جو خوبیاں میں اپنے والد صاحب میں دیکھی تھی امجد بھائی میں مجھے وہی خوبیاں نظر آتی تھی. والد صاحب میں بھی ایک سچائی کا جذبہ ہوتا تھا, سچائی کی تلاش ہوتی تھی. اور امجد بھائی تو ماشاءاللہ کیونکہ تصویر انہوں نے میرا خیال ہے اپنی کوئی جوانی کے دور کی لگائی ہوئی ہے تو اتنی دیر مطلب ان کا بیٹھنا اسپیس کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 3 گھنٹے کی تو ہماری نارملی اسپیس پچھلے دنوں میں ہو جاتی تھی. اور بعض اوقات تو ایک دن تو ایسا ہوا کہ اسپیس ہماری میں کوریا میں تھا تو ساری رات اسپیس چلتی رہی. آگے اگلا دن چھٹی کا تھا, اگلا دن بھی تقریباً وہ اسپیس تو سارا دن چلتی رہی. اور امجد بھائی اس دن کا تقریباً آدھا حصہ جو ہے اگلے دن کا وہ بھی ماشاءاللہ اسپیس کا اتنی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی اور لوگوں کے ساتھ مدد کرنے کے لیے ہمیشہ وہ سامنے آتے تھے. مجھے انہوں نے یہ فرمایا تھا جس دن میں آ رہا تھا تو مجھے کہنے لگے شاہد صاحب اگر آپ نے لاہور سے آنا ہے تو میں بیٹے کو بھیج دوں گا گاڑی دے کے. میں اتنا مجھے خوشی ہوئی اور میں مطلب ان کے لیے اتنے اچھے جذبات دل کے اندر پہلے ہی ہمیشہ سے رہتے تھے. ان کا ایک احترام دل کے اندر رہتا تھا تو لیکن اس دن وہ احترام اور بھی بڑھ گیا کہ اتنا خوبصورت ان کا دل تھا, اتنا نرم دل تھا. جب وہ اپنے کبھی اپنے جو مالی معاملات تھے ان کے کاروباری معاملات ان کا کبھی کوئی ذکر ہوتا تھا تو اس سے بھی وہ جھلک نظر آتی تھی کہ یہ کتنے صاف ستھرے دل کے مالک ہیں. تو ان کو دیکھیں ہمیں یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرمائیں گے. انشاءاللہ العزیز ان کی دنیا کی زندگی ان کی صاف ستھری تھی, خوبصورت تھی. انشاءاللہ آخرت کی زندگی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہت خوبصورت بنائیں گے. والدین یاد تو آتے ہیں, والد صاحب یاد آپ کو بھی آئیں گے, مجھے بھی اپنے والد صاحب یاد آتے ہیں, لیکن ان کے لیے اب یہ ہے کہ میرے والد صاحب قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے تو میں نے اپنے دل کے اندر یہ بٹھا لیا کہ میں بس قرآن پاک پڑھتا رہوں گا. جب بھی میں بیٹھا ہوں, میں فارغ بیٹھا ہوا ہوں تو میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ دینی محفلوں میں بیٹھتے تھے, قرآن پاک کے ساتھ ان کو بہت زیادہ شغف تھا. وہ قرآن پاک کی جو ہمارا یہ سپیس ہوتی ہے وہ بڑے غور سے سنتے تھے اور بہت کم ہوتا تھا کہ وہ سپیس میں کبھی کوئی بات کرتے تھے, وہ بالکل خاموشی سے سنتے رہتے تھے. ان کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت عادت ہم نے دیکھی. تو اس چیز کو آپ لوگ بھی جاری رکھیے, ان کو اس سے ان کی روح کو بہت سکون ملے گا انشاءاللہ العزیز. اور ان کی یہ ایک سنت ہے آپ کے لیے, ان کا یہ طریقہ ہے کہ والد صاحب دینی محافل کے اندر شرکت کرتے تھے, آپ لوگ ان میں شرکت کریں. ان کے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. آپ لوگ جو بھی عمل کریں گے, بچے جو بھی کام کرتے ہیں والدین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے, چاہے وہ اس کے لیے ہم اپنے انداز میں جیسے بخشتے ہیں یا نہیں بخشتے, وہ کریں یا نہ کریں, آٹومیٹیکلی ان کو وہ ثواب پہنچتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان تمام نیکیوں کو جاری و ساری فرمائے جو انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دین کے لیے جو جستجو تھی اور دین کے لیے کچھ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی جستجو تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس جستجو کو آپ ان کے جو بچے ہیں ان کی شکل میں ان کو اور آپ کے بچوں کی شکل میں اس کو قائم دائم رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر بہت خوبصورت گھر عطا فرمائے, اپنا قرب نصیب فرمائے اور قیامت والے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.